السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک پاکستان میں آج کل ایک تحریک بڑی زور و شور سے چل رہی ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، ووٹ کو عزت دو۔ جی ناظرین، یہ تحریک ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں آ کے روز اول سے آج تک ووٹ اور ووٹرز کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ تحریک چل پڑی، اس کے پیچھے اسباب اور محرکات کیا ہیں، آگے ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے۔ اس تحریک کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، الیکشن قریب ہیں پاکستان میں، ابھی اسی سال 2018 میں ہی الیکشن ہوں گے۔ یہ ہماری قوم کا ایک المیہ رہا ہے کہ 70 سالوں سے ہم نہ جانے شعور نہیں ہے یا لا علمی ہے یا دنیاوی لالچ ہے، کیا سبب ہے کہ ہم بار بار انہی لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں جو صرف ان دنوں میں ووٹ کی عزت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ووٹ لیتے ہیں تو ووٹر کا حال تک نہیں پوچھتے۔ کیسے اس نظام کو بدلا جائے، کیسے ایک مخلص قیادت کو سامنے لا جائے جو ملک اور ملت کے ساتھ مخلص ہو، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کرے۔ دو نہایت ہی اہم موضوعات ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے دوست تجزیہ نگار جناب فردوس جمال صاحب۔ بہت شکریہ جمال صاحب، سلامت رہیں۔ جی ناظرین، آپ ناظرین کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح جو دیگر مہمانان گرامی جن میں آج ٹی وی کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب راجہ ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں۔ اسی طرح فاٹا سے پیپلز پارٹی کے صدر اخونزادہ چٹان صاحب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح بلوچستان سے صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف کے جناب قاسم خان سوری صاحب بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ شرکت کریں گے۔ جی جمال صاحب، کیا تحریک چل پڑی ہے ووٹ کو عزت دو؟ 70 سال ہو گئے، کبھی ہم نے اس طرح نہیں سنا تھا، اچانک یہ تحریک چل پڑی، سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، کیا یعنی اس کے محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، جیسے کہ آپ نے تمہید میں ہی کہا کہ ووٹ کو عزت دینے کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹر کو ذلیل کیا، ووٹر کو رسوا کیا، ووٹر کی تحقیر کی اور ووٹر کی جو ہے تذلیل کی ان سالوں میں۔ عبداللہ صاحب، بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کو ہم قانون قدرت اور آئین قدرت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کوئی قوم خود سے اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، تہیہ نہ کرے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم 70 سال سے شعوری طور پہ کبھی کوشش ہم نے نہیں کی کہ ہم نے اپنی حالت کو بدلنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہر دفعہ جھوٹ بولا گیا، فراڈ کیا گیا، اور ہم اس جھوٹ کو جانتے ہوئے اس جھوٹ کو ہم سہتے رہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج آپ 70 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ووٹ کو عزت دو، اس سے بڑا جھوٹ اس قوم سے نہیں بولا گیا۔ اس سے پہلے جھوٹ بولے جاتے تھے، روٹی کپڑا مکان کا جھوٹ بولا گیا، پاکستان میں قرض اتارو ملک سوارو کا جھوٹ بولا گیا، بہت سارے اور جھوٹ بولے گئے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ یہ جو ابھی بولا جاتا ہے اور بولا جا رہا ہے، ایک ایسا شخص بول رہا ہے جو جھوٹ، جس کو 3 بار لوگوں نے ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا، 3 بار وزیر اعظم بنایا، ملک کی سب سے بڑی کرسی دی، اور بدلے میں عوام کو کیا دیا؟ غربت، افلاس، مہنگائی، پینے کا صاف پانی نہیں، ہر طرح کے مسائل میں ملک گھرا ہوا ہے، ہر طرح کے مصائب آپ نے قوم کو، ووٹر کو دیے، اور آپ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹر کو آپ نے گاڑی کے نیچے دیا، کچل دیا، ووٹر کے گھر میں پانی نہیں صاف پینے کا، ووٹر کے پاس ہسپتال کی فیسلٹی نہیں، وہ ہسپتال جاتا ہے علاج کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں، سڑکوں پہ مائیں عزت مآب بچے جن رہی ہیں، وہ آپ کے ووٹر ہیں۔ غریب آدمی خودکشی کر رہا ہے، بیٹیاں بیچ رہا ہے،
برائے فروخت مارکیٹ پر رکھ رہا ہے. ووٹر کی یہ صورتحال ہے اور آپ نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پچھلے 5 سال کی آپ صرف وہ اٹھا کے دیکھیں کہ ووٹر کو آپ نے کیا عزت دی ہے. 2013 میں جب آپ آئے تھے آپ نے ملک کو قرضوں سے نکالنے کی بات کی, جبکہ 2013 میں آپ کے اوپر بیرونی جو قرضے تھے وہ 61 ارب ڈالر تھے. 61 ارب ڈالر. اور ابھی بڑھ کے کتنے ہو گئی؟ 93 ارب ڈالر آپ نے بیرونی قرضے بڑھا دیے یہ 5 سال میں. 5 سال میں. اور آپ ہی تھے جس نے یہ تحریک شروع میں چلائی تھی, قرض اتارو ملک سنوارو. پی آئی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ جو ٹرین چلا رہے ہیں ریلوے, اس میں اتنے ارب کی جو ہے نا وہ ہو گئی, کرپشن ہو گئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ووٹر کو عزت دے دیں گے, آپ ووٹر کی عزت کو لے کے آگے بڑھیں گے. ووٹر کو جو ہے نا یہ اتنا بڑا جھوٹ, میں تو حیران ہوں کہ روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو. تحریک کا سبب کیا ہے, محرک کیا ہے؟ محرک یہ کہ یہ خود ذلیل ہو گئے ہیں, یہ خود رسوا ہو گئے ہیں, یہ خود بے توقیر ہو گئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دے دو. ہمارے اداروں سے جو ہم ذلیل ہو کے نکلے, ہمارے پاناما میں جو نام آیا ہے, ہماری جو کرپشن ہوئی ہے, اب اس کو عزت دے کے ہمیں آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کریں, اس کو جو ہے نا ریلیف دے دیں ہمیں کہ ہمیں عزت دی جائے. جبکہ میں کہتا ہوں دامن پہ داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے ہو تم رقیبو جمہور کے نقیبو. جمہوریت تمہاری برسو رہی ہے تاری, ہر ہاتھ تھا لٹیرا ہر ذہن تھا شکاری. کیا خوب. تم ہو کھلی کتابیں ڈالو نہ اپنی کعبیں, اے جعفر و مجیب و جمہور کے نقیبو. جلات تھے وتیرے جذبے اٹھائے گیرے. جلات تھے وتیرے جذبے اٹھائے گیرے. ہر تن پہ زخم ٹانکا, ہر تن پہ زخم ٹانکا, ہر تن پہ زخم ٹانکا. اپنی قبا پہ ہیرے. اس قوم کا خزانہ میراث تم نے جانا. اس قوم کا خزانہ میراث تم نے جانا. بہترین. اے عرب پتی غریبو جمہور کے نقیبو. اے عرب پتی غریبو جمہور کے نقیبو. تم نے تو آئینوں کی آنکھوں میں دھول جوں کی. تم نے تو آئینوں کی آنکھوں میں دھول جوں کی. تم نے تو آئینوں کی آنکھوں میں دھول جوں کی. اور آگے میں دیکھ پڑھتا ہوں. شولو سے نیر باندھے, شولو سے نیر باندھے, جھونکوں سے تیر باندھے, زنجیر زندگی سے روشن ضمیر باندھے. کیا کہنے. شولو سے نیر باندھے, جھونکوں سے تیر باندھے, زنجیر تیرگی سے روشن ضمیر باندھے. جھانکو تو اپنے اندر انسانیت کے سر پر لٹکی ہوئی صلیبو جمہور کے نقیبو. پھولوں سے پیار جھوٹا, پھولوں سے پیار جھوٹا, تم نے چمن کو لوٹا. کیا کہنے. پھولوں سے پیار جھوٹا تم نے چمن کو لوٹا. پھولوں سے پیار جھوٹا تم نے چمن کو لوٹا. جی. اے خونخوار اندلیبو جمہور کے نقیبو. اس قوم کا خزانہ میراث تم نے جانا. اے لکھ پتی غریبو جمہور کے نقیبو. یہ حالت ہے ان کی. انہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا, ملک کے غریب کو لوٹا, ملک کے غریب سے اس کے تن سے انہوں نے کپڑے کو نوچا, کفن انہوں نے مردوں سے نوچا, قبرستان کی زمینوں پہ انہوں نے قبضے کر کے لوگوں کو گھروں سے نکالا. قبرستانوں کے زمینوں کے اوپر انہوں نے پلازے لگائے, مارکیٹیں بنائی, اپنے لوگوں کو ریلیف دیا, ان کو نوازا. عام آدمی کے منہ سے نوالا انہوں نے چھینا, اور بات کر رہے ووٹر کو عزت دینے کی. کس بات کی عزت, کہے کی عزت؟ یہ سوائے ڈھونگ ڈرامہ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے اور کچھ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے, وہاں آپ نے اسلام آباد میں سیمینار کیا ووٹر کو عزت دے دو کی. اچھا, یہ آپ یہیں پہ رک جائیں, چٹان صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اخنزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی تحریک چلی ہے ووٹ کو عزت دو. سوال یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے اگر یہ کہا جاتا کہ ووٹر کو عزت دو تو زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے اصل جو ہے ووٹ کو عزت دینا اور ووٹر کو عزت دینا ایک ہی بات ہے، لیکن آج کل جو لوگ بات کر رہے ہیں جی کہ ووٹ کو عزت دو، ان لوگوں نے کبھی ووٹ کو عزت دیا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ 5 سال حکومت گزری، ماضی میں تو انہوں نے معافی مانگ لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک میثاق جمہوریت کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مزید جمہوریت کو کمزور نہیں کریں گے، ہم جمہوری اداروں کو کمزور نہیں کریں گے، ہم ووٹ کا احترام کریں گے، ہم ووٹروں کا احترام کریں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو یہ اقتدار میں آ گئی تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی جمہوری حکومت ہے. جس طریقے سے ایک بادشاہ سلامت حکومت چلاتے ہیں اس طریقے سے حکومت کو چلا رہے تھے. نہ اپنے کولیشن کے ساتھ کوئی مشاورت تھا، نہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشاورت تھا، نہ اپنے ایم ایل ایز کے ساتھ کوئی مشاورت تھا. جس ادارے سے یہ وزیر اعظم بنا تھا جناب محترم نواز شریف صاحب، قومی اسمبلی، جتنی بار یہ ملک سے باہر گیا ہے، باہر تو چھوڑے جتنی بار یہ لندن جا چکا ہے اتنی بار وہ اسمبلی میں نہیں آیا. اسی طرح کے حالات ان کے سینٹ کے ساتھ بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ کو عزت دے گا وہ ووٹر کو عزت دے گا، کیونکہ یہ ووٹ خود بخود تو نہیں آ جاتے ہیں، یہ تو ووٹر ڈالتے ہیں. تو یہ ووٹ کو عزت دینا یہ ووٹر کو عزت ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو لوگ نعرے لگا رہے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے خود اپنے طرف سے ووٹ کو کوئی عزت اور ووٹر کو کوئی عزت نہیں جی دیا ہے. چٹان صاحب، آپ پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی پارٹی آپ کی قیادت بھی اس سے قبل برسر اقتدار رہی ہے 5 سال، تو اس حوالے سے بھی بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور خاص کر ابھی جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ سارا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ جو جتنا کیا درا ہے یہ ان کا ہے، ابھی ہمیں اس کو سنوارنے میں ٹائم لگے گا، پھر ہم آگے جا کے کام کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. مجھے تو یہ لوگ ہمیں تو ایک حکومت جو ملا تھا ایک ڈکٹیٹر سے حکومت ملا تھا، اور ہمیں ایسے حالات میں حکومت ملا تھا کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں پاکستان کا ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، پاٹا کے عوام میں انتہائی احساسی محرومی تھی، گلگت بلتستان کے لوگوں میں احساسی محرومی تھی، کشمیر کے عوام میں احساسی محرومی تھی، آئین توڑا گیا تھا، پارلیمان کے سارے اختیارات وہ اٹھا کے پریزیڈنسی میں پڑے تھے، پریزیڈنسی میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا. تو ہم نے تو یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو عسکریت پسند ہے وہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے، لیکن جب ہمارا حکومت ختم ہو رہا تھا تو عسکریت پسند افغانستان کنڑ میں تھے، اور ہم نے 19 سال بعد جو NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا ہم نے وہ کیا، ہم نے صوبوں کو صوبائی مختیاری دی، ہم نے گلگت بلتستان کے ان کے مرضی کے مطابق ان کو صوبہ بنایا، ہم نے پاٹا میں 110 سال بعد اصلاحات کی، ہم نے پارلیمان سے چھینے گئے اختیارات جا کے ہم نے واپس کر دی پارلیمان کو، ہم نے ملازمین کا 195% ان کی تنخواہوں کو اور پینشن کو بڑھایا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ہاں ہم پہ یہ لوگ 2 طرح کے الزامات لگا رہے تھے. ایک تو یہ الزام لگا رہے تھے کہ ہم انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، ہم نے ملک کو لوٹ لیا ہے، اور یہ لوگ ہمیں ان کا اقتدار آ جائے گا تو ہم کو سڑکوں پہ کھینچیں گے اور ہمارے پیٹوں سے کرپشن کا پیسہ نکالیں گے. دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 23,000 کیپیسٹی ہمارے پاس ملک میں موجود ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے لوگ کو بجلی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 5 سال ہو گئے، 5 سال کے بعد وہی لوڈ شیڈنگ، وہی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ کرپشن کی وہ باتیں کر رہے تھے، کہاں ہیں وہ ہمارے کرپٹ لوگ؟ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس حکومت ہے. اب ہمارے لوگوں کو پکڑے ہمیں تو خوشی ہوگی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی پارٹی ہے، یہ پیر اور فقیروں کی پارٹی ہے. اگر ان پیر اور فقیر اور شہداء کی تنظیم کے اندر کسی نے کرپشن کیا ہم تو کہتے ہیں اس کو پانچی چڑھا دے. لیکن ہم ساتھ ایک ریکویسٹ اور بھی کرتے ہیں کہ سب کے لیے طریقہ کار ایک جیسا ہونا چاہیے، تمام کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے یا جو ان کا گھر ہے سندھ، اس میں جو اندرونی سندھ کی حالت اظہار ہے،
اگرچہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا روٹی کپڑا مکان، لیکن پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ پسماندہ لوگ ہیں، جنہیں نہ روٹی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کپڑا مل رہا ہے، نہ مکان مل رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے گڑھ سندھ، اندرونی سندھ تھر پارکر میں ہیں۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے عوام کو پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیے جی، تھر پارکر میں اگر آپ لوگ مہربانی کرے اور کبھی جائے اور آپ تھر پارکر کو دیکھ لے، پہلے کا جو تھر پارکر ہے اس کو دیکھ لے اور آج کا جو تھر پارکر ہے آپ اس کو دیکھ لیں، کہ وہاں پہ تھر پارکر میں تھرکول کا جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہے ہیں۔ پہلے جو 9 گھنٹوں میں لوگ پہنچ رہے تھے، اب وہاں تھر پارکر میں لوگ پہنچتے ہیں 2-3 گھنٹے میں، وہاں پہ 4-5 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچتے، جو 9 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ان کی سڑکیں آپ دیکھ لیں، ان کے ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو روزگار آ رہا ہے، جو تھرکول پروجیکٹ ہے جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، اگر ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سارا غربت ختم کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ترجیحات تھی وہ ان سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ ان لوگوں نے تو صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں اور اس میں کمیشن بنایا ہے سڑکوں میں بھی، اور اس کے لیے جو گاڑیاں خریدی ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنا کمیشن کے لیے یہ سارا سب کچھ کیا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ترجیحات تھے وہ تو بہت بہتر تھے۔ ان میں ہاسپٹل تھے، ان میں اسکول تھے، ان میں سڑکیں تھے، ان میں پول تھے، ان میں روزگار تھے۔ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو مفت مکان دی، وہاں پہ لوگوں کو ٹریکٹرز ہم نے دی، تو ان سے بہت بہتر کام سندھ میں ہوا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ سندھ میں 10,000 بے گھر لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دی، وہاں پہ 50,000 پلاٹ غریبوں میں مفت تقسیم کی، ہزاروں کسانوں کو قسطوں پہ ٹریکٹر دی، اور اس میں 3 ٹریکٹر 3 لاکھ کا سبسڈی دی۔ جی چٹان صاحب، جو آپ چیزیں گنا رہے ہیں شاید میڈیا اس کو سامنے نہیں لا رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو رپورٹیں آ رہی ہے عالمی میڈیا کی، تھر پارکر کی، اندرونی سندھ میں تعلیمی صورتحال کی، جو دوسری تیسری صورتحال ہے، وہ تو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو چلے ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اور آپ کے ہر جگہ پہ نمائندے ہیں۔ میرے بات آپ اپنے نمائندوں کو لے لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ آیا چٹان نے جو کچھ کہا ہے میں نے جھوٹ کہا ہے یا میں نے سچ کہا ہے۔ کراچی نواب شاہ سکر جامشورو میں ریجنل بلڈ سینٹرز کی قیام عمل میں لایا گیا ہے، جن میں 2 لاکھ بلڈ بینک کی گنجائش ہے۔ لیاری ڈگری کالج کا قیام ہوا ہے، ٹنگو الایار میں مٹی میں اسپورٹس ہال کی تعمیر ہوا ہے، نواب شاہ میں شہید بٹو یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے، لڑکانہ میں شہید بے نظیر بٹو یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے، ٹنگو جام محمد میں بے نظیر کارڈک کیئر ہسپتال کا قیام ہوا ہے، لڑکانہ میں چٹان صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی آپ چٹان صاحب پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ چٹان صاحب نے بڑی چٹانی باتیں کی، چٹان نما باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں عبداللہ صاحب کو آج کھل کے میں پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل آپ کو اجازت۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے بہت اچھی ہے۔ کس حوالے سے؟ بہت اچھی ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، ڈاکے یہ ڈالتے ہیں، ملک کے خزانے کو لوٹتے ہیں، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ایک وزیر صاحب سے ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ کیا کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات۔ یہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم نے کھایا، ٹھیک ہے، یعنی دھڑلے سے کھاتے ہیں، بالکل قوم سے جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ مقابلے میں جو لوگ ہیں اپنے نااہلوں کی پارٹی، قوم کا پیسہ بھی کھاتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے، ٹھیک۔ ایک بات، دوسری بات، انہوں نے مکان کی بات کی، مکان انہوں نے بنایا، گلگت بلتستان کی بھی ذکر کیا، میں جواب دینا چاہوں گا۔ ان کی حکومت تھی 5 سال گلگت بلتستان میں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، تو وہاں پہ مکان بنا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا، ہمارے جو مہدی شاہ صاحب سے، انہوں نے مکان اپنا مکان بنایا سرکاری پیسے سے، اور بہت بڑا مکان بنایا۔ اب جب سکردو جائیں گے تو کوشش کریں کہ ستپارہ کے بعد ان کا مکان دیکھا، اتنا اس میں جدید فن تعمیر سے وہ ہے۔
تو وہ مکان بنانے کے بعد اپنے مکان میں وہ کرائے پہ رہنے لگا. کرایہ گورنمنٹ سے لیتا تھا, اپنا مکان اپنے لیے کرائے پہ دینے لگا اور کرایہ گورنمنٹ سے لیتا تھا 2.5 لاکھ روپے. تو پیپلز پارٹی یہ کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں رج کے کھاتے ہیں. لیکن ایک اور بات جو میں بتانا چاہوں گا کھل کے آج, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی رہی ہے چونکہ میڈیا میں ان کے لوگ نہیں ہیں. پورا میڈیا جنگ گروپ اور یہ سارے نواز شریف کے لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ جو کرپشن کا تھا وہ بہت نمایاں ہو گیا, جبکہ ان کا جو کرپشن کا چہرہ تھا وہ نیچے چلا گیا, اس کو چھپایا گیا, اس کو لیپا پوتی کی گئی اس کو. ورنہ تو مطلب یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں کہ یہ جیب کترے ہیں, چھوٹے موٹے مطلب کسی کا جیب کاٹا ڈاکہ ڈال دیا ختم ٹھیک ہے کھلاؤ, جبکہ یہ جو دوسرے ہیں یہ تو بہت بڑے ڈاکو ہیں, میگا ڈاکو, بہت بڑے ڈاکو, ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ مطلب صورتحال ہے. تو یہ میں جو ان پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں. چلیں وہ اسلام آباد کی جو سیمینار ہوئی ہے اس حوالے سے آپ دیکھو, اسلام آباد میں ووٹ کو عزت دو سیمینار ہوئی, 7 بندے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور 7 بندے اسٹیج پہ بیٹھے تھے. وہ بائیں سے جو مہان شخصیت تشریف رکھتی تھی اسٹیج پہ, مشاہد حسین صاحب تھے, سینیٹر مشاہد حسین صاحب جی. اور اسی سیمینار میں بات ہو گئی کہ وفاداریاں تبدیل نہیں ہوں گی, ان لوگوں کو پارٹی میں نہیں رکھا جائے گا جو وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب مشرف کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے. آپ اس کو اسٹیج پہ رکھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل نہیں ہوں گی. آپ نے الیکشن جیت کے جب آیا 200 کے قریب ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کیا جو لوٹے تھے. 200 دوسری پارٹیوں کے تھے, کاپ میں تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے. 200 لوگوں کو آپ نے شامل کیا جو لوٹے تھے, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں, قوم کو یقین دلا رہے ہیں کہ وفاداریاں تقسیم کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا چیز وہاں پہ جو بیٹھے تھے اسٹیج پہ اپنا اچکزئی صاحب, اچکزئی صاحب نے زندگی میں, اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہے, کبھی پاکستان کے لیے اس نے کلمہ خیر نہیں کہا. کبھی پاکستان کے لیے اس نے ایسا جملہ میں نے سنا نہیں. اس کی تمام تقریریں, ان کے متعلق جو لکھا, سپیچ اٹھا کے دیکھا جس میں وہ ریاست کے خلاف نہیں بول رہا ہو, ریاست سے نفرت کے اظہار نہیں کر رہا ہو, قومیت کے وہ زہر نہیں گول رہا ہو, ووٹر سے ووٹ لے کر ہمیشہ افغانستان اور انڈیا کے فیور میں سیاست کرتے رہا پاکستان میں, اور وہ ووٹر کو عزت دینے کی بات کرتا ہے. اور ان کا اپنا جو بلوچستان کی صورتحال ہے, ہاں بلوچستان کی وہ صورتحال آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک بزرگ شخصیت وہاں پہ بیٹھے تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ. انہوں نے آج تک عقیدت کی سیاست کی, لوگوں سے کتاب دکھا کر قرآن کہہ کر ووٹ لیتے رہے. میں ان پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. مطلب کیسی آپ, اور 2 جو لوگ تھے ان کے تو مطلب میاں افتخار حسین صاحب, ان کے قابل ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کو آپ نے شامل کر کے ملک میں ووٹ کو عزت دو کی بات کی. اچھا, یہ سراج الحق صاحب ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ ووٹ کو عزت دینے کے حق میں نہیں, وہ آپ کے سیمینار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے سینٹ کے انتخابات ہوئے, وہاں ووٹ پڑھ کے سینیٹر بنے, اپنے چیئرمین سینٹ بن گئے جو مخالف پارٹی کے تھے. آپ نے اس کے بارے میں اتنے غلط کمنٹس کیے, اتنے غلط باتیں کہ وہاں تم نے ووٹ کو عزت کیوں نہیں دیا, بیچ دیے یا خرید لیا. ہاں, تو مطلب یہ کہ ووٹ کو عزت تب ہے جب ووٹ ہمیں ملے. عبداللہ صاحب, ووٹ کی بذات خود ووٹ ایک پرچی ہے, اس پرچی کی کوئی ویلیو نہیں. تو ہے جمال صاحب ایک عرصے سے کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن اب عوام کو کیسے شعور آئے گا؟ یعنی ابھی یہ دیکھیں, یہ جو تحریک چلی ابھی بہت سارے اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں, اس کو آگے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو, میں ایک آپ کو عجیب, یہ عقیدت ہے یا تعصب ہے یا کیا ہے؟ یعنی سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کے بعد یونان میں وہ داخل ہوئے, تو ایک آدمی خبر سویا پڑا تھا. سکندر اعظم نے لات ماری اس کو, انہوں نے کہا بھائی اٹھو. وہ اٹھ گیا بڑبڑا کے, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سکندر اعظم دنیا فتح کر کے آگے وہ بادشاہ بن گیا. تو اس ملنگ نے, مست ملنگ نے بڑی بے دلی سے اور بہت اس سے شان استغنائی سے کہا, لاپرواہی سے. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے
دنیا فتح کی، انسانوں والا کام کیا، لیکن یہ لات مارنے کا کام جو یہ تو گدھو والا آپ نے کیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ووٹ ان کو دیتے ہیں جو لات مارتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. بادشاہ ان کو بناتے ہیں جو ہمیں لات مارتے ہیں، اور ہمیں وہی وہ اقبال نے فرمایا تھا کہ 1000 مطلب وہ گدھے بھی مل کے جو ہے نا ایک انسان کا وہ دماغ اور ایک انسان کا ضمیر نہیں لاتے. ہمیشہ تبدیلی وہاں آئے گی، ہمیشہ چینج وہاں آئے گا جہاں پر آپ کیا کر لیں گے، آپ اپنے ووٹ کی پرچی کا صحیح انتخاب کر لیں گے، ووٹ کی پرچی صحیح بندے کو آپ ووٹ ڈالیں گے، تب جا کے آپ کیا کر لیں گے، تبدیلی لے کر آئیں گے، ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا یہ آپ پڑھ لیں، راج صاحب کو لے لیتے ہیں. چلو حاجی صاحب کو لے لیں. السلام علیکم راج صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راج صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. سر بات کر رہے ہیں جو بھی ایک تحریک چلی ہے بڑی زور و شور کے ساتھ، اور اس میں کچھ ہمارے سیاسی پارٹی کے لیڈران شامل ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. سوال یہ ہے کہ یہ ووٹ کی عزت ابھی کیوں یاد آئی؟ ابھی اتنا عرصہ یہ جو ووٹر ذلیل ہو رہا تھا تب کسی نے نہیں سوچا، تب انہوں نے نہیں سوچا، ابھی یہ تحریک کیوں چل پڑی ہے؟ اس کے اسباب محرکات کیا ہیں؟ بہت شکریہ زید بھائی، میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 65-70 سال سے ان کو اس بات کی یاد نہیں آئی. ہمارے جتنے بھی سیاسی زعماء ہیں جی، میں کسی کو نام لے کے ٹارگٹ نہیں کروں گا، میں تمام سیاسی قائدین کی بات کرتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو اب کیوں یاد آیا. دیکھیں زید صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے سوال میں یہ کہا کہ کچھ جماعتوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا. اس میں دیکھیں آپ، یہ ٹوٹل 5 جماعتیں تھیں اور ان میں 4 جماعتیں وہ تھیں جو وفاق میں حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، اور ان کا ماضی اگر دیکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. اور ایک دلچسپ بات شاید آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی کہ سیمینار کے اس مذاکرے کے اختتام پر کسی قسم کا کوئی متفقہ بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے. جی. اور اگلے دن کی ایک انگریزی اخبار کی لیڈ تھی کہ فوج کو کہا گیا ہے، عدلیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں. یہ سوال آپ یقین کریں کہ ان جماعتوں کا تشنا رہ گیا ہے کہ ووٹ کی عزت کون نہیں کر رہا. کیا ووٹر نہیں کر رہے یا ادارے نہیں کر رہے؟ پہلے تو یہ جاننا چاہیے. اب جہاں تک ووٹر کی بات ہے زید صاحب، تو ووٹر تو ان کو ووٹ دے دیتا ہے، ووٹ تو ان کو دے کر اپنے سروں پر مسلط کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد ووٹر جو ذلیل و خوار ہوتا ہے، سندھ کے ریگستانوں سے لے کر پنجاب کے چٹیل میدانوں کی بات کریں یا خیبر پختونخوا گلگت کے پہاڑوں کی بات کریں، کوئی ایسی جگہ بتا دیں کہ جہاں پہ ایک ہم آئیڈیل مثال دے سکیں کہ یہاں پہ جو ایک عام آدمی ہے، جو ووٹر ہے، اس کی عزت نفس سرکاری اداروں میں مجروح نہیں ہو رہی. تو یہ اصل میں اس میں جو ووٹ کو عزت دو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بقول حسن نثار کے کہ یہ ادھورا نعرہ ہے. اس میں اضافہ ہونا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو ذلت دو. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو جہالت دو. ووٹ کو عزت دو اور باہر کا کمیشن لو. حضور بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب میرا ذاتی وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے، اب ساری زندگی تو ہم نے بحثیت قوم ذلیل نہیں ہونا، کچھ نہ کچھ تو اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے گا. کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے. میری اس بات کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی خاص پارٹی کے حق میں بات کر رہا ہوں. ہماری عدلیہ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے، کرپٹ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. یہ جو 4-5 پارٹیاں ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب
سر ہماری عمریں تو گزر چکی، اب ہماری نسلوں کی بقا کے لیے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو نہ ووٹر کی عزت کا احساس ہے، ووٹ کی عزت کا احساس ہے. ان کو اگر صرف اور صرف احساس ہے ریب صاحب، ان کو یہ ہے کہ اس نام یہاں جعلی اشرافیہ سے پروٹوکول چھن جائے گا. ان کے راجہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ سب چھین لیے جائیں گے. راجہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہی لوگ جو اس سیمینار میں اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں تقریباً ہر کسی نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت اور ووٹ کی عزت کو پامال کر کے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے. تو ان کی اس بات سے آپ متفق ہیں یا کیا؟ یعنی میں بالکل متفق نہیں ہوں، بالکل متفق نہیں ہوں. انٹرنیشنل جرنلزم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لکھتا بھی ہوں مختلف اداروں میں. میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے، وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اپنا میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. کہیں سے بھی کوئی آواز ان کے حق میں اٹھی ہے بین الاقوامی طور پہ؟ آپ یہ بتا دیں، آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ سب اپنی نسلیں بچانے کے چکر میں ہے. ان کو اس ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے دیکھتا. تو ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اغراض مقاصد کیا کرنا، یعنی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تحریک کے پیچھے؟ یعنی ان کے اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہ لوگ عدلیہ پہ براہ راست اور بلا واسطہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. عدلیہ کو، نیب کو اور پاک فوج کو پریشرائز کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کوئی مقصد میری سمجھ سے بالا تر ہے. چلیں جراج صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں. جی جمال صاحب. جی بالکل، راجہ صاحب سے مکمل اور کلی اتفاق کرتا ہوں. بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی، بہت پیاری باتیں کی، اور بہت مطلب وہ حقیقت جو زمینی حقیقت اس کو کہتے ہیں، حقائق، ان پہ بات کی. دیکھیں یہ لوگ اپنے نسلیں بچانے کے چکر میں ہیں، اپنے بچوں کو بچانے کے چکر میں ہیں، اپنی جائیدادیں، اپنے ٹھیک ہے نا اقتدار بچانے کے چکر میں، اور کچھ ہے نہیں. اور بہت بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ملک کے جو ادارے ہیں اس کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے مان لیں، اگر عدلیہ آپ کے حق میں فیصلہ دیتی تب بھی آپ عدالت کے خلاف نکلتے؟ کبھی نہیں نکلتے، نیور. نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ جج خریدتے رہے ہیں، جج کرتے رہے ہیں، ججوں کو ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے ان کو دھمکاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی ججوں کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو باہر ملتے ہیں ذرا. ابھی آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی، دکھا. ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی کے لوگ جج کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ جو ایک چیف جسٹس کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی اس کے گھر پہ. مطلب عدالت کو پریشرائز کر کے، فوج کو آپ جو ہے نا تھریٹ کر کے، فوج کو دھمکیاں دے کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اقتدار واپس آئے گا، بہت آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو ووٹر کی اور ووٹ کی عزت، میں کچھ لکھا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے نا، میں نے اس پہ، چونکہ اس کے ہمارے دیکھنے والے زیادہ ہیں. ووٹ کو عزت دو. تب یاد نہیں آیا جب ووٹر غلام رسول نے غربت سے تنگ آ کر اپنی 14 سالہ بیٹی فریاد بی بی کو 65 سالہ شخص کے ہاتھ 6 لاکھ میں فروخت کیا تھا. وہ فریاد کرتی رہی. تب تمہیں یاد نہیں آیا. تب یاد نہیں آیا جب 5 بچوں کے باپ ووٹر معشوق علی نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. تب یاد نہیں آیا جب ووٹر غلام رسول ڈوگر غربت سے تنگ آ کر جامع مسجد نواخو میں ممبر پر چڑھ کر تسبیح گلے میں ڈال کر پنکھے سے یہ کہتا ہوا جھولا کہ میرے قتل کا مقدمہ ملک کے حکمران کے خلاف درج کیا گیا. تب یاد نہیں آیا جب میاں صاحب کے پروٹوکول میں شامل گاڑی نے لالا موسیٰ میں غریب ووٹر کا 12 سالہ بچے کو کچل کر رعونت سے گاڑی گزر گئی. تب یاد نہیں آیا جب نوجوان ووٹر سونیا نے، ایک خاتون تھی، نون لیگی ایم پی اے خالد بٹ کے بھائی پومی بٹ کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد انصاف نہ ملنے پر خود کو آگ لگا دی. تب یاد نہیں آیا جب آپ کے ہی ایک ایم پی اے نے ایک خاتون کو
جن کا نام بینش تھا، جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، اور وہ فریاد کرتی رہی، کہیں سے اس کو انصاف نہیں ملا ہے. اور تب یاد نہیں آیا جب اس ملک میں 35 سال سے تمہیں ووٹ ڈالنے والے لاکھوں والدین کے 2,26,00,000 بچے سکول جانے کی حسرت دل میں لے کر بوڑھے والدین کی بے بسی اور مجبوری کے آنسو دیکھتے ہیں. تب یاد نہیں آیا جب ایک عفت مآب اور حیا کی پیکر ووٹر بہن اور ماں نے 20 سڑک میں بچہ جنم دیا، ہسپتال وہ نہیں پہنچ سکی. تب یاد نہیں آیا جب اس ملک کے ہر ووٹر اور غیر ووٹر کو تم نے IMF کے 1,28,000 روپے کا مقروض بنا کر ذلیل کیا. تب یاد نہیں آیا جب اس ملک میں تمہاری لوٹ مار اور اندھادھند کرپشن کے باعث روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں پاکستانی بیرون ملک گئے، جہاں وہ عرب شیخوں کے اونٹ انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہیں. تو یہ مطلب اب اچانک تمہیں یاد آ گیا. 35 سال سے یہ قوم تمہیں ووٹ دے رہی ہے، تم نے اس قوم کو بدلے میں کیا دیا؟ ووٹر کی عزت کیا ہے؟ ووٹر کی عزت یہ ہے کہ اس کو روزگار دے دو. ووٹر کی عزت یہ ہے کہ اس کو صحت کے مواقع دے دو. ووٹر کی عزت یہ ہے کہ اس کے بچوں کو تعلیم کے مواقع دے دو. جی بالکل. ووٹر کی عزت یہ ہے کہ اس کو بازار میں جب جائے کچھ خریدے اس کا گھر کا چولہا جلے. سرکاری اداروں میں جائے تو اس کا سرکاری اداروں میں جائے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ ایک مثال مجھے دکھائیں کہ آپ نے ووٹر کے لیے کیا کیا ہے. آپ 35 سال حکومت میں رہے اور آپ کہتے ہیں اللہ نے موقع دیا تو اچھے ہسپتال بنا دیں گے، اللہ نے موقع دیا تو بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیں گے جس میں جدید سہولیات ہوگی. آپ اپنے علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں لندن میں نے لکھا، مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا. ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جی. لیکن ایک بیمار عورت ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کو لندن میں اس کا علاج چل رہا تھا، اس کو آپ نے لا کے الیکشن میں ڈال دیا. جو بیچاری نہ تو کوئی سیاسی اس کا وہ تھا، کبھی سیاست میں وہ آئی تھی، گھریلوی خاتون تھی، ہمدردی کا بیمار ہے کہہ کر اس سے ووٹ لے لیا. 60,000 ووٹ اس کو پڑے، اور جس دن اس کو ووٹ پڑے واپس جا کے وہ ہسپتال کے بیڈ میں لیٹی ہوئی ابھی تک پڑی ہوئی ہے. آپ ان 60,000 ووٹوں کا کب احترام کریں گے؟ کب ان 60,000 ووٹرز کو ان کے ووٹ کو ریسپیکٹ اور عزت دو گے؟ جب اس کے مقابلے میں جو خاتون وہاں پہ الیکشن ہاری ہے، یاسمین، جی، وہ گھروں میں جا رہی ہے، ووٹرز کی خدمت کر رہی ہے، ان کے مسائل پوچھ رہی ہے، ان سے دلجوئی کر رہی ہے، ان کی ٹھیک ہے دکھوں پہ مرہم رکھ رہی ہے، اور وہ 60,000 ووٹ دے کے تم نے وہاں پہ بٹھا دیا. پوری آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں تھا، تندرست صحت مند آدمی نہیں تھا جس کو آپ الیکشن لڑاتے. بہت بڑا سوال ہے. جی جمال صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد واپس آ کے ہم ایک دوسرے مہمان ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اور ابھی المیہ تو ہے، ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں یہ مصائب، لیکن اب اس دنگل سے کیسے نکلا جائے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. کیسے قوم کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ قوم کی ذہنیت چینج ہو، قوم اپنی لیڈرشپ کو تبدیل کرے. آخر کیا وجہ کیا ہے کہ یہی لوگ جس طرح جمال صاحب نے فرمایا کہ ووٹ لے کے ہمیں لات مار رہے ہیں، اور پھر ہم جب 5 سال پورے ہوتے ہیں تو ہم یعنی چھوٹی سی اور معمولی سی قیمت کے بدلے اپنا ضمیر ان کو بیچتے ہیں. اس پہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے،
سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا. کیا شان یہ رب نے بہت جلد آ رہا ہے. قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. قرآن ہے صرف وصال اردو پر. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جو تحریک چلی ہے ووٹ کو عزت دو، اس کا پسی منظر کیا ہے اور پیشی منظر کیا ہے. ووٹ کو عزت دو، یہ دو کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ ووٹ کی عزت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ کیا ووٹر عزت نہیں دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو راجہ ارشد صاحب نے اس کا جواب دے دیا اور بالکل کلیئر کر دیا سب کچھ. ابھی ہم اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اگلے مہمان جناب قاسم خان سوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاسم خان صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو تحریک چلی ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت مانگی جا رہی ہے لیکن ووٹر کو عزت نہیں دی جا رہی. اس میں جو پارٹیاں ہیں قاسم خان صاحب، جو پارٹیوں کے سربراہان اس سیمینار میں اسٹیج کے اوپر تشریف فرما تھے، اگر ان کے حلقوں کو ہم دیکھیں جہاں جہاں سے وہ منتخب ہیں اور وہاں پہ پھر ووٹرز کی حالت اظہار کو دیکھیں تو بالکل یعنی اس کے برعکس ہے کہ یہ ووٹ کی عزت کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو انہوں نے میں پیشیاں کی ہوئی ہیں اور یہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں، پاناما لیکس میں پکڑے گئے ہیں اور ان کی کرپشن پورے پاکستان میں دیکھی کہ ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور اس کا خاندان جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا ٹی وی پر کہ میری اس کی بیٹی اس کے بیٹے ٹاک شوز میں آ کے باقاعدہ بولتے رہے کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے قطری خط پیش کیا جو مسترد کیا گیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارا گیا. آج یہ عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، آج یہ باقاعدہ جلسے جلوسوں میں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عوام سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ عزتدار کو ووٹ دینا چاہیے. ایک ایسے ایماندار لوگوں کو ووٹ دیں جو اسمبلی میں جا کر نہ بکیں نہ جھکیں اور ان عوام کے مفاد کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی نسل اپنے بچوں کو کے لیے صرف سوچیں بلکہ پورے پاکستان کا سوچیں.
آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے جی جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ووٹ بکے اور سینیٹرز نے پی ٹی آئی کے جی صوبائی اسمبلی کے ارکان نے پیسے کی لالچ میں آ کے اپنے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا تو عمران خان نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی رپورٹ تھی کہ 20 جس میں 5 خواتین بھی تھی کہ انہوں نے پیسے لے کر ووٹ بیچا ہے اور عمران خان صاحب نے اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیا جی کہ اپنے 60 جی بالکل کو نکال دیا پارٹی سے باہر، اس کے نام دے دیے قاسم خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سودا کرتے ہیں عوام کا، ووٹوں کا سودا کرتے ہیں، اپنا ضمیر بیچتے ہیں. جی 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 قاسم خان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یقیناً خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ایک شاندار فیصلہ کیا ہے، اس پہ انہیں داد دینا بالکل ان کا حق بنتا ہے اور اس سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں کارکنان ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں. لیکن ایک اعتراض ہے کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں، اس کی وضاحت کر دیں کہ خان صاحب نے ان لوگوں کو تو پارٹی سے نکال دیا جنہوں نے ووٹ بیچا تھا، 20 ارکان تھے، لیکن جو 12 سینیٹر تھے انہوں نے ووٹ جو خریدا تھا اور اس خرید کی وجہ سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے نا وہ بنے. یعنی جو خریدنے والے تھے ان کو کچھ نہیں کہا اور جو بیچنے والے تھے ان کو نکال دیا. کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب نے کہا ہے کہ دوسری پارٹیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ نام دیں اپنے لوگوں کے جی جنہوں نے ووٹ دیتے. ہم نے تو اپنے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا، ان کی تصویریں دے دی، پریس کانفرنس کیا، ان کے خلاف ایک کمیٹی بنائی اور ان کو شوکاسز دے دیے. یہ دوسری جماعت کے لوگ کیوں نہیں کرتے اس طرح کے کام؟ دیکھیں وہ ہماری جماعت کے جن لوگوں نے ووٹ بیچے ان کو ہم نے سریعام پارٹی سے نکال دیے، شوکاز دے دیے. یہ جو دوسری جماعتیں ہیں یہ بھی اگر سیاست کر رہی ہیں، جمہوریت کر رہی ہیں، یہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ایکسپوز نہیں کرتے ان لوگوں کو؟ ہمارے جو لوگ تھے ہم نے انہیں ایکسپوز کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. سینٹ میں جس طرح کی خریداری ہوتی ہے، ایک عام نوجوانوں کو تحریک انصاف آگے لے کے آئی. فیصل جاوید ایک عام گھر کا نوجوان ہے، اس کو بغیر پیسے کے ہم نے سینیٹر بنایا، روایت قائم کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوسری پارٹیوں پر بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک سوالیہ نشان خان صاحب نے کھڑا کر دیا اپنے 20 لوگوں کو نکال کر کہ تم کیا کرو گے، مثال دو. ہم تو کرپشن کے خلاف ہیں، نعرہ لگاتے رہیں گے. ہماری قیادت کو صادق اور امین قرار دیا گیا عمران خان کو سپریم کورٹ میں، اور دوسرے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ اور اس کے خاندان کو بتایا گیا کہ یہ چور ہیں، یہ صادق اور امین نہیں ہے. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. عدالت کا فیصلہ وہ آیا ہے اور بالکل درست آیا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو دیگر پارٹیوں سے لوگ آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، مثلا پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون سے آ رہے ہیں یا دوسری تیسری پارٹیاں ہیں ان سے لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ماضی میں کچھ نہ کچھ الزامات تھے. تو ابھی جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تو کیا ان کا احتساب ہوگا یا ان کو ایسے ہی پارٹی میں رکھا جائے گا؟ اور مستقبل کے لیے ان کے ساتھ یعنی پارٹی کیا یعنی رویہ اپنائے گی؟ دیکھیں سیاسی جماعت ہے، آج تک پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور لوگوں کو جو مجبور تھے، جو اس بادشاہت کے نیچے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، جو نواز شریف کی جماعت میں بیچارے بلیک میل ہوتے تھے، وہ آج خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ شکر اللہ کا کہ ایک ایسی جماعت بھی آئی ہے جس ہم اپنی عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج اس طرح کے لوگ جو دوسری جماعتوں میں لوگوں کی فلاح کے لیے آنا چاہ رہے تھے وہ ہماری جماعت میں آ رہے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور جب ایک جماعت کا قائد خود جو ہے وہ صادق اور امین ہوگا تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی کسی بھی چور کا ساتھ نہیں دے گا. ہماری جماعت کی یہ مثال ہے کہ 30 لوگ پکڑے گئے، ان کو نکال دیا گیا. تو آنے والا کوئی بھی اگر غلط نیت سے آئے گا تو کبھی بھی جماعت میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا. بالکل جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ قاسم خان سوری صاحب، سلامت رہیں. جی جمال صاحب. دیکھیں انہوں نے جو بات کی، سب سے پہلے تو میں اپنے جو عمران خان صاحب کا اقدام ہے 20 لوگوں کو نکالنا، یعنی ایسے وقت میں جمال صاحب ایسے وقت میں جب الیکشن حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت سنگین ہیں اور پارٹی کے اوپر پریشر بھی ہے، سب کچھ بغیر چونکی چنا کی اور اگر مگر کے ویری اپریشیٹ، شاندار فیصلہ، شاندار فیصلہ ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اس طرح کی مثالیں قائم کرنی چاہیے.
پاکستان کی پچھلی 70 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی جمہوری حکومتوں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے کسی کو فارغ کر رہے ہیں ممبر. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پہ صوبے میں اسی وقت اپنے ہمارے نون لیگ کی حکومت ہے, وہاں کے نون لیگ کے کرپٹ رکن اسمبلی پارٹی چھوڑنا چاہتا تھا. ان کی پارٹی چھوڑنے سے وزیر اعلیٰ صاحب کی سیٹ کے لیے خطرہ تھا. وہ مخالفین کے پاس جاتا اور وہ اتحاد بن جاتا. اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے 8 کروڑ روپے اس کو دیے, اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کرپٹ کو. عجیب. تو جب ایک ایسا قدم اٹھا رہا ہے تو پھر اگر مگر چونکہ چنا کے ایسا نہیں کیا, وہ ایسا نہیں کیا, فرمائشی پروگرام جاری کرنے کی بجائے جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو سراہ لو. یہ کام پاکستان میں صرف ایک آدمی کر سکتا تھا, عمران خان, اور اس نے کیا. عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں, آگے بھی بہت ساری غلطیاں کرے گا, لیکن انہوں نے یہ جو کام کیا ہے ان میں ایک بات ہے عبداللہ صاحب, میں نے نوٹ کیا, وہ آدمی غلطی کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے. کل اگر آپ نے بنی گالہ کی پریس کانفرنس سنی, آپ دیکھ لیں, اس نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی, ٹھیک ہے نا, جو بے ضمیر تھے, ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی, ٹھیک ہے نا, جو اپنے حلقے میں بھی نہیں جیت سکتے تھے, ہماری پارٹی کی وجہ سے جیتے, انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی, ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا. وہ اس سے پہلے بھی اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی لیکن ہم ڈیلیور صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. یہ اعتراف بہت بڑی بات ہے. آپ یہاں 35 سال سے ملک کو لوٹ رہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, ملک آگے بڑھ رہا ہے. چلیں ابھی حل کی طرف جاتے ہیں. ترقی کیوں اور کیسے ممکن ہے؟ ابھی ترقی تو بات کی بات ہے, پہلے تو ووٹر کی عزت کیسے ممکن ہے؟ عبداللہ صاحب دیکھو, سمپل سی بات ہے, ووٹر کی عزت نہ تو حکمرانوں نے کرنی ہے, یعنی ووٹر کو خود کرنی ہوگی, ووٹر کو اپنی عزت خود کرنی ہے, اپنے ووٹ اپنی عزت خود کرانی ہے. ووٹر کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں صرف میری پرچی یہ نہیں ہے, بلکہ میں خود جب پرچی دیتا ہوں, جس نمائندے کو دیتا ہوں, جس ایم این اے کو دیتا ہوں, ایم پی ایس کو دیتا ہوں, وہ وفاق میں میرا نمائندہ ہے, وہ وہاں پہ میری ترجمانی کرے گا, میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا, میرے مسائل وہاں پہ رکھے گا, ان مسائل کا حل میرے لیے ڈھونڈے گا. جب یہ تصور ہو, ووٹ ایک امانت ہے, اور امانت بے ایمان لوگوں کو, نااہل لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو, چوروں کو, ڈاکو کو, لٹیروں کو, ٹھیک ہے نا, خیانت کرنے والوں کو نہیں دینی ہے. جب یہ شعور ہوگا ووٹر کے اندر, اور ووٹر کا جب تک, میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ووٹر کا جب تک ہاتھ اس کے گریبان میں جانے کا جذبہ نہ ہو, تب تک اس کا ہاتھ آپ کی جیب میں جاتا رہے گا, آپ کی عزت پہ جاتا رہے گا. لیڈر کے گریبان, جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ یہ غلطی کرے گا, میں اس کو پکڑوں, میں اس کے گریبان کو پکڑوں گا, اگر یہ جذبہ جب تک نہ ہو, تب تک اس کرپٹ کا, اس چور کا, اس ڈاکو کا, اس لٹیرے کا ہاتھ آپ کی جیب میں جائے گا, آپ کی عزت میں جائے گا. یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں ووٹ کی عزت ہو, ووٹر کی عزت ہو, تو آپ نے خود کرنی ہے. آپ نے خود ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو صلحاء ہو, جو صالحین ہو, جو اچھے کردار کے ہوں, ٹھیک ہے نا, جو امانتدار ہوں, جو دیانتدار ہوں, مخلص ہوں, ملک کے ساتھ مخلص ہو, قوم کے ساتھ مخلص ہو, خود اپنے ساتھ مخلص ہو. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر آپ پورے ملک میں جب ایسے ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے, چمن میں دیدور پیدا ہو, آہستہ آہستہ پھر دیدور بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ. یعنی ممکن ہے, ممکن ہے, نا امید نہیں ہے, نا امید نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں جی. ناظرین, آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور اپنے دیگر تمام مہمانان گرامی جن میں راجہ ارشد صاحب, قاسم خان سوری صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب, تینوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی, ان کا بھی بے حد شکریہ. ناظرین, یہ ایک دستور خداوندی ہے, آئین خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود نہ اٹھے, کھڑی نہ ہو, ارادہ نہ کرے, اس کے لیے جد و جہد نہ کرے, تب تک کچھ نہیں ہونے والا. ہم ایک عرصے سے جمہوریت کے نام پہ, کبھی آمیریت کے نام پہ پستے چلے آ رہے ہیں. ہمارے اوپر وہ آمیریت تو اچھی رہی, لیکن جمہوریت کے نام سے ہمارے اوپر بدترین قسم کی آمیریت مسلط رہی. لیکن ایک جانسا دیا گیا, ایک ڈھونگ رچایا گیا
کہ جمہوریت ہے، اس میں آزادی ہے. کہاں کی آزادی ہے؟ آج آپ کہیں پہ بات کر لیں تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی اپنے لیڈر کے ایک غلطی پہ اگر اپنی یعنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا. ایک بدترین آمریت ہے. جمال صاحب نے خوب فرمایا کہ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو اور یہ عزم نہ ہو کہ میرا ووٹ لے کے جو بندہ غلطی کرے گا میں اس کو پکڑوں گا، میں اس کا احتساب کروں گا، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تب تک اس کا ہاتھ ہماری جیب میں آتے رہے گا اور ہمارے خون پسینے کی کمائی وہ اس سے عیاشی کرے گا، فحاشی کرے گا، اور جس طرح ہوتا آیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہی خلاصہ ہے کہ اپنی حالت بدلنے کے لیے خود اٹھنا ہوگا، اپنے اندر شعور بیدار کرنا ہوگا. کب تک ہم اسی طرح لاشعوری کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم یعنی اس غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کیا ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ہم یعنی ہمارا جو یوں سمجھیں ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہماری عزت نفس نہیں ہوتی. یہ حالت ہے ہماری. ایک ایٹمی طاقت، ایک ایٹمی قوت کے ہم باشندے ہیں، ایک بہت بڑے ملک کے ہم باشندے ہیں، لیکن عزت نفس ہماری اتنی مجروح ہے کہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے والے آج ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. جی ناظرین، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.